قال یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر And he said, "Oh my رأیته father, لی I have ساجدین seen قال یا بنی 11 planets لا and the sun تقصص and moon رؤیاک الی bowing to me." اخوتک He said, "Oh فیکیدوا son, لک do کیدا not tell your story ان to الشیطان your للانسان brothers. They will devise a عدو scheme مبین for you." The صدق اللہ devil مولانا العظیم۔ is بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز شریف صاحب جو تلاوت کر رہے تھے اور جو 2 آیات آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، تو یہ 2 آیات تھے جو ہیں وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہے، اور ان 2 آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے خواب میں 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے، تو ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ ان آیات کا خلاصہ ہے اور مطلب ہے۔ اب چلتے ہیں طیب اردگان کی طرف، وہ ترکی کا صدر ہے، تو وہ جو تلاوت کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں، پھر ان کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ آپ نے ان کی تلاوت سنی، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 286، اور آیت کا آدھا حصہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہے، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تو یہ ان آیت کا یہ مطلب ہے، گویا کہ یہ دعا ہے۔ کویت کا جو امیر ہے تلاوت کے درمیان وہ رو رہے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ یہ جو آیت پڑھ رہے تھے یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک دعا ہے، اے ہمارے رب، نہ پیر ہمارے دل بات جب اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور عنایت فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ یعنی آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیرنا۔ جب آپ نے ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیا ہے، اب ہدایت سے ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا۔ تو یہ گویا کہ ایک دعا ہے، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کا مطلب اور ترجمہ ان لوگوں کو آتا ہے۔ اور افغانستان میں جب فتح ہوا اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ خوشی میں اس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جو سورۃ النصر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد کہ لوگ فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کی وجہ سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج در فوج یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر جو ہے مسلمان ہو کر پہنچے، جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو گویا کہ یہ ایک فتح ہے، اور اس صورت میں فتح کی طرف اشارہ ہے اور اسلام کے غلبے کا ذکر ہے، تو اس لیے یہ ان آیت کا ذکر کر رہے ہیں اور ان آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصت کے طور پر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔